ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سار کے پھول اپنے تھے رات کی رانی ہماری تھی. سار کے پھول اپنے تھے رات کی رانی ہماری تھی. یہی وہ سرزمین ہے جس پہ سلطانی ہماری تھی. اور کسی آتنکوادی سنگٹھن کا سر نہیں اٹھا حدود ملک میں جب تک نگہبانی ہماری تھی. یہاں تشریف فرما جناب مولانا محمد عرفان صاحب، اسی طریقے سے جناب حضرت قاری محمد عابد صاحب، اور ہمارے اس پروگرام کے روح روا جناب حضرت مولانا محمد غلفام صاحب دعوت برکاتہ، اور ان کے علاوہ تمام مہمانان اعزاز یہاں تشریف فرما. آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اسی کے ضمن میں رہ کر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں گوش و گزار کرنی ہیں. سب سے پہلے اپنی بات میں خود مخاطب ہوں، اس کے بعد تمام سامعین مخاطب ہیں کہ جو بھی کہا جائے اور جو سنا جائے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں اور عزیز طلبہ، آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، قلبی سکون مل رہا ہے. ایک وقت تھا ہمارے پاس بھی یہ زمانہ تھا، اس وقت کی ہم نے قدر نہ کی. آج ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں. جن علماء نے، جن طلباء نے اپنے اس وقت کی قدردانی کی ہے وہ آج دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن دنیا کے اندر نام چھوڑ کر، نشان چھوڑ کر چلے گئے. اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، کام کرو تو ایسا کرو کہ پہچان بن جائے. کام کرو تو ایسا کرو کہ پہچان بن جائے. قدم رکھو تو ایسا رکھو کہ نشان بن جائے. کام کرو تو ایسا کرو کہ پہچان بن جائے. قدم رکھو تو ایسا رکھو کہ نشان بن جائے. اور یوں زندگی جینے وہ تو جی رہے ہیں سب لوگ، زندگی جیو تو ایسی جیو کہ مثال بن جائے. عزیز طلبہ، یہ آپ کے واسطے وقت ہے. آپ کے والدین نے آپ کے گھر والوں کی، اپنے مدرسوں کی، اپنی طباعیوں کی، اپنے دینی کتابوں کی، تمام اعلیٰ علم کی ادب اور احترام آپ کی ذمہ داری کے اندر لازم اور ملزوم چیز ہے. آپ سے میری گزارش یہی ہے کہ جب تک میرے بھائیوں آج بڑے زور و شور کے ساتھ ثابت کرنے کی ناروا کوشش کرتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ بتاؤ، جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریز کا تسلط ہوا، جب ہندوستان کی سرزمین کی مانگ کا سندور کھرچا جا رہا تھا، خوبصورت عمارتوں کو مسمار کیا جا رہا تھا، عزت و آبرو کو پیروں تلے کچلا ہوتا جا رہا تھا، وہ کون تھا جو اس ملک کی عزت بچانے کے لیے اپنا لہو بہا رہا تھا؟ آج تم ہم سے سند وفا مانگتے ہو، اور سورج سے زیادہ روشن تحریک آزادی میں ہمارے کردار کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہو تو سنو، ہم ملک کے رکھوالے اور محافظ ہیں. احسان فراموش تم ہو کہ تمہیں آزادی کی پرسکون فضائیں ہم نے دی. آؤ دیکھو اپنی ماضی کو. جب تم انگریز کے چنگل میں جھگڑے ہوئے تھے، سانس لینے کی تم کو مہلت نہ دی، تو اس وقت اس ملک کی گود میں پرورش پانے والا کوئی مائے کا لال اتنی جھڑپ
نہیں کر سکتا تھا کہ انگریز کی حکومت کو للکار سکے اور دنیا کی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے آواز اٹھا سکے۔ اور دیکھو ہماری بے باکی کو، سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی تھی وہ شیر دل انسان، خدا ترس انسانیت کا مسیحا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فرزند شاہ عبدالعزیز تھا۔ شاہ عبدالعزیز کی آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے اور ملک ہندوستان کو آزاد کیا جائے۔ شاہ عبدالعزیز کا یہ فتویٰ انگریز کے لیے ایک خطرناک پیغام تھا، جس نے انگریز کو بے چین کر دیا تھا۔ اسی آواز کے سہارے علماء ہند اور خاص طور پر علماء دیوبند اپنے سر سے کفن باندھ کر انگریز کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء کو توپ کے منہ پر باندھ کر دور ڈال دیا جاتا۔ رب کی قسم، علماء کرام کے گوشت کے لوٹ دوڑ گئے اور فضائے آسمانی خون سے رنگین ہو گئی۔ یہ بھی ہوا کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے ڈالا گیا، ایک پھانسی کا بندہ بنا تھا، ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ یہ بھی ہوا، تاریخ نے دیکھا کہ علماء کو سوروں کے کھانوں کے اندر بند کر کے دریا میں ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کو نشانہ بنایا جاتا۔ علماء کرام کو دہکتے ہوئے انگاروں میں ڈالا گیا اور ان کو کباب کی طرح بھون دیا گیا اور یوں کہا گیا کہ مولویوں، تم صرف ایک بار یوں کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن رب کی قسم، سارے علماء آگ میں پک گئے، آگ میں کباب بن گئے۔ ایک عالم نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ میرے عزیز دوستو، اتنی شدید قربانیوں کے بعد ہندوستان آزاد ہوا۔ اگر یہ کہوں کہ ہندوستان کو علماء کے خون سے دھویا گیا ہے تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ کہیں سید احمد شہید بریلوی اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے دکھائی دیں گے تو کسی محاذ پر شاہ اسماعیل شہید اپنے خون سے بالا کوٹ کی پہاڑیوں کو رنگین کرتے دکھائی دیں گے۔ کہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور حافظ ضامن شہید سرگرم ہوتے دکھائی دیں گے تو کہیں ارادت مندان باصفا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی جنگی سرکردگی ملے گی۔ کہیں شیخ الاسلام اور شیخ الہند شمشیر پرہنہ کی طرح نظر آئیں گے۔ یاد رکھو، یہ وہی شیخ الہند ہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک عالمگیر تحریک چلائی تھی کہ اگر انسانی حیران و شش رہ گئی، جسے تاریخ میں تحریک ریشم رومال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الغرض مختصر یہ کہ اگر جنگ آزادی میں علماء اکرام حصہ نہ لیتے تو ایک ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ لیکن میرے بھائیوں، آج بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے